بڑے بھیا یار میرا انڈر ویئر کہاں رکھا ہے، مل نہیں رہا۔ شارق کی آواز پہ لیپ ٹاپ پہ میری چلتی ہوئی انگلیاں رکی۔ یار اپنی الماری کے تیسرے دراز میں دیکھو، کبھی خود بھی کچھ ڈھونڈ لیا کرو۔ میں نے دوبارہ سے اپنا کام شروع کیا۔ بس 2 منٹ گزرے تھے۔ بڑے بھیا میرے ٹراؤزر کا ناڑا ٹائٹ ہو گیا ہے، پلیز کھول دیں، بہت زور کی لگی ہوئی ہے۔ عاصم کی بات نے میرا دماغ گھما کے رکھ دیا تھا۔ انسان کچھ بھی ہو، بس 3 چھوٹے بھائیوں کا بڑا بھائی کبھی بھی نہ ہو۔ یار تم 16 سال کے ہو گئے ہو، تم سے اپنے ٹراؤزر کا ناڑا نہیں کھلتا؟ ارے جلدی آئے نا بھیا، بڑی ایمرجنسی ہے۔ کیا مصیبت ہے۔ میں نے لیپ ٹاپ بیڈ پہ پٹخنے کے انداز میں رکھا، کمرے سے باہر آیا، تیز قدموں سے عاصم کے کمرے میں گیا جو بڑے ضبط سے کھڑا تھا، اپنے ٹراؤزر کی ڈوری کو بڑی زور سے پکڑ کے کھڑا تھا۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، تم سے خالی یہ ڈوری نہیں کھلتی؟ میں نے 1 منٹ سے پہلے وہ ڈوری کھولی تھی اور وہ بھاگتا ہوا واش روم میں گیا تھا۔ بھیا انڈا جل گیا، ثاقب نے کچن سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ کم بخت مارو، کچھ ہوتا ہے تم لوگوں سے؟ ارے چوڑیاں پہن لو، میں چلایا تھا۔ جب میں کچن میں آیا تو فرائنگ پین کے نیچے آگ بہت تیز تھی اور انڈا نیچے سے نہیں اوپر سے بھی جل چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ثاقب نے وہیں پہ سب کچھ چھوڑا اور کہنے لگا دیکھ لیں، میں نے کہا تھا نا ناشتہ بنانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا تم لوگوں کے بس کی کوئی بھی بات نہیں ہے، دفع ہو یہاں سے، کمینے بھوکے ہڈ حرام کہیں کے۔ میں نے آنکھ بند کی اور ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میرے والدین کا جب انتقال ہوا تھا اس وقت میں 18 سال کا تھا۔ مجھ سے چھوٹا ثاقب تھا جو مجھ سے 5 سال چھوٹا تھا۔ شارق ثاقب سے 3 سال چھوٹا تھا اور عاصم اس سے 7 سال چھوٹا تھا۔ مطلب جب میرے والدین کا انتقال ہوا تو عاصم 3 سال کا تھا۔ میرے باقی کے چھوٹے بھائی بھی کوئی 13 سال کا تھا، کوئی 10 سال کا۔ تینوں کو میں نے اپنے ساتھ لگایا، تسلی دی۔ اس روڈ ایکسیڈنٹ نے صرف میرے ماں باپ کو مجھ سے جدا نہیں کیا تھا بلکہ مجھے اپنے ہی بھائیوں کا باپ بنا دیا تھا۔ میں اس وقت انٹر میں پڑھتا تھا، آئی کام کر رہا تھا جب حادثے میں میرے والدین دنیا سے کوچ کر گئے۔ تینوں بھائیوں کو اپنے ساتھ لگائے میں پھوٹ پھوٹ کے رو بھی نہیں پایا، اور عاصم، اسے تو اتنا تک نہیں پتا تھا کہ والدین کا انتقال ہوتا کیا ہے۔ اپنے والدین کی تدفین کرنے کے بعد جب میں گھر لوٹا تو آہستہ آہستہ تمام مہمان اور رشتہ دار جا چکے تھے۔ عاصم کہنے لگا بڑے بھیا امی سے کہو نا فیڈر بنا دے، بھوک لگ رہی ہے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ کئی گھنٹوں سے بھوکا تھا، ہونٹ تک خشک ہو رہے تھے اس کے۔ میں جلدی سے کچن میں گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فیڈر بناتے کیسے ہیں، کبھی یہ سب کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ لیکن پھر فیڈر دھویا، پھر یاد آنے لگا کہ امی عاصم کو فیڈر میں دودھ ٹھنڈا ڈال کے نہیں دیتی تھیں، تھوڑا سا گرم کر کے دیتی تھیں۔ میں نے ہلکا سا دودھ گرم کیا، اس کے فیڈر میں ڈالا اور اسے پکڑا دیا۔ وہ صوفے پہ لیٹ کے پیتے پیتے سو گیا۔ البتہ شارق اور ثاقب سمجھدار تھے، وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ میں نے انہیں پیار سے کھانا کھلایا۔ سسکیاں لیتے ہوئے وہ میرے ہی بیڈ پہ سو گئے تھے۔ عاصم میرے اوپر سو رہا تھا، شارق میرے دائیں جانب اور ثاقب میرے بائیں جانب سو رہا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میں نے باقی کی پڑھائی پرائیویٹ کی، بابا کی چھوٹی سی کپڑے کی دکان میں سنبھالنے لگا۔ یہ شکر تھا کہ گھر میں اور دکان میں بس ایک گلی کا ہی فرق تھا۔ صبح میں دونوں بھائیوں کو اسکول بھیجنے کے بعد اپنے کالج بیگ میں اپنی چند کتابوں کے ساتھ عاصم کے 2-3 فیڈر بھی بنا کے رکھ لیتا تھا، پھر اسے اپنے کندھے کے ساتھ لٹکا کے دکان پہنچ جاتا تھا۔ فارغ وقت میں اپنی کتابیں پڑھتا اور جب عاصم کو بھوک لگتی تو اسے فیڈر دے دیتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عاصم بھی اسکول جانے لگا۔ ان دنوں میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، لیکن BBA کے لیے میں صرف سیٹرڈے اور سنڈے کو ہی یونیورسٹی جاتا تھا، کیونکہ ان 2 دنوں میں میرے تینوں بھائیوں کی اسکول کی چھٹی ہوتی تھی۔ اس لیے کھانا بنا کے، ثاقب کو سب کچھ سمجھا کے، باہر سے دروازے کا تالا لگا کے پھر میں جاتا تھا۔ میرے چھوٹے بھائیوں کو نہ تو سگریٹ پینے کی عادت تھی، نہ ہی پان چھالیا، نہ کوئی اور بری عادت، کیونکہ میں نے کبھی انہیں باہر زیادہ نکالا ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کے لیے باپ بھی میں ہی تھا اور ماں بھی میں تھا۔ اس لیے نہ ہی میں نے انہیں لڑنے کی عادت ڈالی تھی، نہ آوارہ گردی کرنے کی۔ زیادہ تر ان کا وقت گھر پہ گزرتا تھا۔ ہاں لیکن پکانا کسی کو کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ جب وہ بچپن سے لڑکپن میں آئے تو دروازہ لاک نہیں کرواتے تھے، سب کے پاس اپنی اپنی چابیاں ہوتی تھیں۔ کھانا میں صبح ہی بنا لیتا تھا، ناشتہ بھی میں ہی تینوں کو بنا کے دیتا تھا۔ ایک بار رات کو ثاقب اور شارق دیر سے گھر آئے۔ عاصم تو میرے بغیر ہلتا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ اسے کپڑے تک پہنانا میں نے سکھائے تھے۔ جب میں نے ثاقب اور شارق کو رات کے 10 بجے گھر آتے دیکھا
تو میرا غصے سے برا حال۔ میں نے کہا یہ تم دونوں کہاں سے آ رہے ہو؟ تبھی مجھے ان کے منہ سے سگریٹ کی بو آئی، شاید گلی کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ سگریٹ پی کے آئے تھے۔ پھر کیا تھا، میں تھا اور ان کی شامت تھی۔ میں نے انہیں بہت مارا۔ آج کے بعد اگر تم دونوں کے ہاتھ میں نے سگریٹ دیکھی تو جان نکال لوں گا۔ وہ دونوں ڈر گئے، رونے لگے۔ بھائی آئندہ ہم سگریٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری ذمہ داریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ میں اب تھکنے لگا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، 18 سال کی عمر سے گھر اور اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی سنبھال رہا تھا، باپ کی دکان کو بھی، جو کہ اب 2 دکانوں پہ مشتمل ہو چکی تھی۔ اب میں چاہتا تھا کہ میری شادی ہو جائے۔ محلے کی ایک ایسی خاتون سے میں نے سلام دعا شروع کر دی اور ان سے کہا کہ کوئی گھریلو قسم کی لڑکی ہو تو آپ میرے لیے بات کر لیجئے گا۔ والدین تو تھے نہیں، اس لیے مجھے خود ہی سب کچھ کرنا تھا۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ جب بھی میرے رشتے کی بات چلتی، میرے تینوں بھائیوں کا منہ بن جاتا۔ کوئی مجھے دیکھنے آتا، بات چیت کرتا تو خوش ہو کے جاتا، لیکن وہ دوبارہ رابطہ نہیں کرتا تھا اور پھر انکار ہو جاتا۔ 2 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اب میں اپنے کپڑے آن لائن بھی بیچتا تھا، اس لیے جب میں گھر آتا تو پھر لیپ ٹاپ کے ساتھ لگ جاتا تھا۔ ابھی بھی میری وہی ساری ذمہ داریاں تھیں۔ کھانا میں نے بنانا ہے، جو دوپہر کو بھی چلنا ہے، رات کو بھی چلنا ہے، صبح کا ناشتہ میں نے بنانا ہے۔ ہوش میرے اس وقت اڑے جب میں نے تینوں کو اپنے متعلق باتیں کرتے سن لیا۔ رات کا پہر تھا، میں اپنے کمرے میں اکیلا سوتا تھا۔ ہمارا گھر بہت چھوٹا نہیں تھا، اتنا تھا کہ ثاقب اور شارق ایک کمرے میں سوتے تھے اور عاصم کا ایک الگ سے کمرہ تھا۔ ایک بار میں بہت تھک گیا، لیپ ٹاپ پہ کام کر کر کے جی چاہنے لگا کہ اپنے لیے چائے بناؤں، کیونکہ صبح چھٹی تھی، اس لیے مجھے فکر نہیں تھی کہ صبح جلدی اٹھنا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں کمرے سے باہر آیا، ثاقب کے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ دیکھو میں تم لوگوں کو صاف صاف بتا رہا ہوں، یہاں شایان بھائی کی شادی ہوئی اور وہاں وہ اپنی بیوی کے غلام بن جائیں گے، پھر ہمیں نہیں پوچھے گا کوئی۔ بہتر ہے کہ کوشش کرو ان کی شادی نہ ہو، کیونکہ جب تک ان کی شادی نہیں ہوگی وہ ہمارے ساتھ مخلص رہیں گے، کیونکہ ہمیں انہوں نے اولاد کی طرح پالا ہے۔ لیکن جب اپنی اولاد ہوگی نا تو ہم انہیں برے لگنے لگیں گے، اور ویسے بھی 31 سال کے ہو گئے ہیں وہ۔ اس عمر میں اگر خوبصورت بیوی مل جائے نا تو سوچو، وہ تو پورے کے پورے اس پہ لٹو ہو جائیں گے، اور اس بات کا فائدہ وہ چالاک عورت اٹھائے گی۔ جیسے ابھی تک ہم نے باقی رشتے نہیں ہونے دیے، آئندہ بھی شایان بھائی کا رشتہ نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن دیکھو اس میں تم لوگوں کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ لیکن بھائی تو کہہ رہے تھے کہ ان کی بیوی آئے گی تو گھر کے سارے کام کرے گی اور ہمارے لیے مزے مزے کے کھانے بنائے گی۔ یہ بات عاصم نے کہی۔ ایک تو تم پورے کے پورے للو ہو۔ ارے تمہیں بہلا رہے تھے، بہت دیکھے میں نے ایسے بھائی جو پہلے تو اپنے بہن بھائیوں پہ جان چھڑکتے ہیں، لیکن بیوی آنے کے بعد وہ سویٹ ہارٹ ہو جاتی ہے، بھائی اور بہنیں زہر لگنے لگتے ہیں۔ ایسا زہر گھولے گی وہ ہم سب بھائیوں میں کہ تم سب دیکھتے رہ جاؤ گے۔ میں تو تہیا کر چکا ہوں، بھائی کی شادی میں نہیں ہونے دوں گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے بھائی میرے لیے یہ سوچیں گے۔ کیا میں ان کا غلام تھا یا میں نوکر تھا جو ساری زندگی ان کی غلامی کرتا رہتا؟ کل کو ان کی نوکریاں لگ جائیں گی تو تب یہ صبر نہیں کریں گے، انہیں بھی بیوی چاہیے ہوگی، بچے چاہیے ہوں گے۔ میں نے اپنی زندگی کے 11 سال اپنے بھائیوں پہ وار دیے اور ابھی بھی انہیں اپنی پرواہ تھی، میری فکر نہیں تھی۔ مجھے اپنے بھائیوں کی خود غرضی پہ بڑا غصہ آیا تھا۔ میں نے پھر سے اسی عورت سے رابطہ کیا کہ میں بنا جہیز کے شادی کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے شادی جلدی کرنی ہے۔ عورت کہنے لگی ایک گھرانہ ایسا ہے، لڑکی کم عمر ہے، خوبصورت بھی ہے، بس وہ لوگ جہیز نہیں دے سکتے اور نہ ہی شادی بہت دھوم دھام سے کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا میں خود لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں اور لڑکی کے والدین نے جو بھی مجھ سے بات کرنی ہے وہ وہیں کر لیں گے۔ اگر میں انہیں سمجھ میں آ جاتا ہوں تو پھر میں رشتہ وہیں پکا کر دوں گا۔ اس بار میں نے اپنے بھائیوں سے ذکر نہیں کیا، اپنی دکان کا پتہ میں نے اس خاتون کو بتایا۔
کہ لڑکی کے والد کو آپ یہ پتہ بتا دیں۔ چند روز کے بعد ہی ایک بڑی عمر کے صاحب میری دکان پہ آئے۔ میں نے چائے کا اچھا انتظام کیا تھا، لگ تو یہی رہا تھا کہ مجھ سے متاثر ہوئے ہیں۔ پھر چند روز کے بعد ہی مجھے اس عورت نے کہا کہ فہیم صاحب تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں تیار ہو کے ان کے گھر چلا گیا۔ انہوں نے بھی چائے کا اچھا انتظام کیا تھا۔ پہلے دونوں میاں بیوی ڈرائنگ روم میں آ کے بیٹھے۔ سامنے رکھے ٹیبل پہ کافی کچھ رکھا ہوا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں خود لڑکی کو ایک بار دیکھ لوں۔ میں نے بس تھوڑا سا ہی کچھ کھایا پیا۔ نہ تو میں نے ان لوگوں سے اپنی عمر چھپائی تھی اور نہ ہی اپنی کمائی۔ میرا گھر بھی میرا اپنا تھا، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ رشتہ پکا ہونے کے بعد وہ لوگ میرے گھر آئیں۔ بڑے میاں نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا تو وہ باہر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک 21 سالہ لڑکی چائے کا کپ پکڑ کے اندر داخل ہوئی۔ لڑکی واقعی خوبصورت تھی۔ آنکھوں میں کاجل لگایا ہوا تھا، ہونٹوں پہ ہلکی گلابی رنگ کی لپسٹک۔ اسے دیکھ کے میں نے نظریں جھکا لی۔ دل میں گدگدانے والے جذبات پیدا ہوئے۔ دل پھر سے مچلا۔ میں نے نظریں اٹھائیں تو وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی دھیمی مسکراہٹ دیکھ کے میرا دل مسرور ہوا تھا۔ وہ چائے رکھ کے بس 5 منٹ بیٹھی اور اٹھ کے چلی گئی۔ اس کے والد مجھ سے کہنے لگے تم چاہو تو سوچ کے جواب دے دینا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے، کل میں آپ کو 2 لاکھ کا چیک دے دوں گا، میں شادی جلدی کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ جتنے چاہیں مہمان بارات پہ بلا لیں، میں بس 15 افراد ہی لے کے آؤں گا۔ بڑے میاں میری بات سن کے بڑے خوش ہو گئے۔ میں بہت مطمئن ہو چکا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال میرا رشتہ جب پکا ہو گیا تو میں مٹھائی لے کے گھر گیا۔ میرے تینوں بھائی مٹھائی دیکھ کے مٹھائی کے ڈبے پہ ٹوٹ پڑے۔ پوچھا بھی نہیں کہ مٹھائی آئی کس خوشی میں ہے۔ میں نے خود ہی بات شروع کی، پوچھو گے نہیں مٹھائی کس خوشی میں لایا ہوں؟ عاصم کہنے لگا بڑے بھیا، مٹھائی کسی خوشی میں تھوڑی کھاتے ہیں، مٹھائی کھا کے خوشی ہوتی ہے۔ ثاقب کہنے لگا پھر بھی بتا دیں، تیسری دکان بھی خرید لی کیا؟ میں نے کہا نہیں، رشتہ پکا ہو گیا میرا۔ یہ سننا تھا کہ ان کی مٹھائی حلق میں اٹکی۔ کیا 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 کہا آپ نے؟ شارق نے حیرت سے کہا۔ میں نے کہا میرا رشتہ پکا ہو گیا ہے، 1 مہینے کے بعد شادی ہے۔ یہ سن کے ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ماتھے پہ بل آ گئے تھے۔ آپ شادی نہیں کر سکتے، ثاقب نے کہا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ شارق کہنے لگا آپ کی بیوی آئے گی تو آپ بدل جائیں گے۔ میں نے کہا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں صرف اس لیے شادی نہ کروں کہ میری بیوی آئے گی تو میں بدل جاؤں گا؟ کیا تم لوگ یہ قسم کھاؤ گے کہ ساری زندگی تم لوگ بھی شادی نہیں کرو گے؟ یقیناً نہیں کھاؤ گے۔ گھر بسانے کا حق مجھے بھی حاصل ہے، اور رہ گئی بات بیوی کے ماننے کی، تو جس لڑکی سے میں شادی کر رہا ہوں وہ زیادہ عمر کی نہیں ہے، مجھ سے بہت چھوٹی ہے، اس لیے اسے جس رنگ میں ڈھالوں گا وہ ڈھل جائے گی، اور گھر کے اتنے کام اب مجھ سے نہیں ہوتے۔ وہ آئے گی تو کھانا بنائے گی، کپڑے دھوئے گی، صاف صفائی کرے گی، جو تم لوگ بڑی مشکل سے کرتے ہو۔ تم لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے، مجھ سے تم لوگوں کی چھٹی ہو جائے گی۔ میری بات سن کے کہنے لگے تینوں، یہ نہ ہو وہ ہماری چھٹی کروا دے۔ میں نے کہا نہیں نہیں، ایسا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، مجھے پتا ہے بیوی کو کیسے رکھنا ہے، اور ویسے بھی وہ میرے غصے کے آگے ڈر کے دب کے رہے گی، اور میرا ارادہ بھی یہی تھا کہ لڑکی کم عمر ہے تو میں اسے جو کہتا وہ مانتی۔ بہرحال اپنے بھائیوں کو میں نے بڑی مشکل سے اس بات پہ راضی کیا کہ وہ میری شادی میں کوئی بھی رکاوٹ نہ ڈالیں، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ میری شادی کے بعد کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ وہ جو 2 دن کے بعد میرے گھر کی صفائی ہوتی تھی، جو شارق اور عاصم کرتے تھے، اور کپڑے ثاقب دھوتا تھا، کھانا البتہ میں بناتا تھا۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ خواتین کے کپڑے کیسے خریدے جاتے ہیں، اس لیے کچھ تو میں نے اپنی دکان کے کپڑے لے لیے اور کچھ پیسے دے دیا تاکہ عریشہ اپنی پسند کے کپڑے خرید لے۔ شادی سے 1 ہفتہ پہلے میں نے اپنے کمرے کا نیا فرنیچر خریدا، کچن کی بھی کچھ نئی چیزیں خریدی۔ میرے بھائی بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ بڑے بھیا، آپ یہ سب کیوں خرید رہے ہیں؟ ارے اس لڑکی کے ماں باپ کو بولے نا آپ کو سارا فرنیچر اور جہیز کا سامان دیں وہ۔ میں نے کہا نہیں، مجھے جہیز نہیں لینا۔ بہرحال
شادی کا دن آ گیا۔ اپنے بھائیوں اور چند دوستوں کے ساتھ میں عریشہ کے گھر پہنچا۔ وہاں پہ بھی بس 20-25 ہی مہمان تھے۔ میرا نکاح عریشہ کے ساتھ ہو گیا۔ رخصتی کروا کے میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ اسے کمرے میں بٹھا کے میں خود باہر آیا۔ پھل کی پلیٹ کمرے میں رکھی، پانی کا جگ رکھا، گلاس رکھا۔ کمرہ بند نہیں کیا تھا۔ وہ شرمائی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم مسکرا رہے تھے۔ جب میں اس کے سامنے آ کے بیٹھا تو اس کا خوبصورت رنگ و روپ دیکھ کے میں مبہوت سا ہوا۔ اس کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ بھی دل سے اس رشتے پہ راضی ہے۔ پھر میں نے جان بوجھ کے اس سے پوچھا کہ جب پہلی بار تم نے مجھے دیکھا تھا تو کیا میں تمہیں پسند آ گیا تھا؟ تو اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں جی شرماتے ہوئے اس نے اظہار کیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے وہ کچھ بے وقوف سی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ وہ جی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا بس یوں ہی 10 جماعتیں پاس کی ہیں جی میں نے، گورنمنٹ ہائی اسکول میں۔ اس نے بڑے فخریہ انداز میں بتایا۔ میں نے کہا اچھا آگے کالج میں نہیں پڑھا؟ کہنے لگی نہیں جی کیسے پڑھتی، آپ کو پتہ ہے میرا ابا نوکری کرتا ہے، اتنے پیسے نہیں تھے ان کے پاس، اور پھر مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں اور ہیں اور پھر ایک بھائی ہے۔ میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں۔ میں نے پوچھا ویسے شادی کے بارے میں کچھ پتہ ہے یا نہیں؟ میں نے سوچا پوچھ لینا چاہیے، اگر اسے پتہ نہیں ہوا تو میں بتا دوں گا اسے، یا یوں سمجھ لیں کہ میں اس سے تھوڑا سا بے تکلف ہونا چاہ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کے اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں جی مجھے پتہ ہے۔ یہ سن کے مجھے کچھ حیرت ہوئی۔ میں نے کہا اچھا جی کیا پتہ ہے آپ کو؟ میں نے کچھ شوق ہونے کی کوشش کی۔ وہ جی جب میں گھر کے کام کر کے فارغ ہوتی تھی نا تو میں بڑے رومانٹک رسالے پڑھا کرتی تھی۔ وہ جو میرے برابر میں چھنوں رہتی ہے نا اس سے لیتی تھی۔ اماں تو بڑا ڈانٹتی تھی، کہتی تھی ایسے رسالے نہ پڑھا کرو، لڑکیوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جی میرے پاس نوکیا کا موبائل بھی ہے۔ رات کو اپنا لحاف منہ تک اوڑھ کے موبائل کی ٹارچ جلا کے رسالے پڑھتی تھی۔ اللہ قسم جب لڑکے لڑکی کا سین آتا تھا نا اسے پڑھتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جی مجھے ایج ڈفرینس والے ناول بڑے پسند آتے تھے۔ ہیرو ہیروئن سے 10-12 سال بڑا ہو، روڈ ہو، سڑیل قسم کا، اکھڑ مزاج ہے، اللہ میرا فیوریٹ ہوتا تھا جی۔ اس لیے جب اماں نے ابا سے بولا کہ عریشہ کے ابا مجھے تو لڑکا عمر میں بڑا لگتا ہے، مت پوچھے جی میرے تو دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ وہ لڑکی میری توقع سے زیادہ سیدھی سادی تھی، ورنہ ایسی باتیں کون اپنے شوہر کو بتاتا ہے۔ میں نے گہری سانس لی، جیب سے انگوٹھی نکالی تو اس نے اپنا ہاتھ خود ہی میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اسے انگوٹھی پہنائی۔ وہ بڑا مسکرا کے اپنی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا انگوٹھی پسند آئی تمہیں؟ کہنے لگی ہاں جی آپ نے اتنے پیار سے پہنائی ہے، پسند کیوں نہیں آئے گی؟ میں نے کہا تم تھک گئی ہوگی، لاؤ میں تمہارے زیورات اتار دیتا ہوں۔ میں نے کچھ اور بے تکلف ہونے کی کوشش کی۔ کہنے لگی نہیں جی میں نہیں تھکی۔ میں نے کہا نہیں پھر بھی میں تمہارے زیورات اتار دیتا ہوں۔ اس بہانے سے میں اسے چھونا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی چوڑیاں اتاری، پھر اس کے کان کے آویزے اتارے، پھر اپنے لب جیسے ہی اس کے رخسار پہ رکھے میرے کمرے کا دروازہ دھڑام سے گھلا۔ شاید میں لاک کرنا بھول گیا تھا، کیونکہ عام طور پہ مجھے دروازہ لاک کرنے کی عادت ہی نہیں تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرے تینوں کمینے بھائی دروازے کے ساتھ کان لگا کے اور ٹیک لگا کے ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ تبھی اسی اثنا میں کسی کا ہاتھ نوب پہ لگا اور وہ گھوم گیا، اس لیے تینوں دھڑام سے میرے کمرے میں ایک کے اوپر ایک آ کے گرے۔ میں اچھل کے پیچھے ہٹا۔ عریشہ بھی کچھ گھبرا گئی، حیرت سے ان تینوں کو دیکھنے لگی۔ میں اٹھ کے بیڈ سے کھڑا ہوا، ان کے پاس آیا۔ تینوں ہی اپنی جگہ شرمندہ تھے۔ میں نے کہا یہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ وہ تینوں کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ بڑے بھیا ہم آپ کو اور بھابھی کو شادی کی مبارکباد دینے آئے تھے۔
ہمیں کیا پتا تھا یہاں رومانس چل رہا ہوگا۔ شارق نے بات شروع کی۔ میں نے کہا باہر نکلو تم تینوں بھاگتے ہوئے باہر نکلے، لیکن میں بھی کمرے سے باہر نکل کے دروازہ بند کر چکا تھا۔ میں ان تینوں کے کمرے میں گیا۔ اس وقت تینوں ایک ہی کمرے میں تھے۔ مجھے دیکھ کے گھبرا گئے۔ میں نے کہا تم لوگوں کو شرم آتی ہے؟ یہ کوئی حرکت تھی جو تم تینوں نے کی ہے؟ ثاقب کہنے لگا ہم تو آپ کو مبارکباد دینا چاہتے تھے، ہم نے تو سوچا تھا آپ بھابھی سے ہمارا تعارف کروائیں گے، لیکن آپ تو سیدھا کمرے میں ہی لے گئے، پتہ نہیں کس بات کی جلدی تھی آپ کو۔ ثاقب کی بات سن کے میرے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ میں نے کہا بکو مت، زبان سنبھال کے بات کرو۔ تو شارق کہنے لگا ابھی اس لڑکی کو آئے ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا اور آپ کے تیور بدلتے ہوئے ہم نے دیکھ بھی لیے۔ ابھی سے یہ حال ہے، آگے پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ اس کی بات سن کے میں نے خود پہ کنٹرول کیا۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ نہایت ہی غلط قسم کی حرکت تھی۔ عاصم کہنے لگا ہم تو یہ سننے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ بھابھی سے یہ کب کہیں گے کہ وہ بڑی بہن بن کے ہمیں سنبھالے، گھر کے سارے کام کرے، ہمارے لیے اچھے اچھے کھانے بنائے، لیکن آپ نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں۔ یہ سن کے مجھے مزید غصہ آیا۔ میں نے کہا اب اگر تم لوگوں نے میرے دروازے پہ کان لگانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، اتنا ماروں گا کہ تم لوگوں کے سر گنجے کر دوں گا۔ بہرحال یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آیا، کمرے کا دروازہ بند کیا، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں کھٹکا تھا کہ وہ کمینے دوبارہ سے کان لگا کے سننے کی کوشش نہ کرے۔ عریشہ تب تک اپنا باقی کا زیور اتار چکی تھی۔ پھر الماری میں سے اس نے اپنے کپڑے نکالے، کپڑے تبدیل کیے اور بیڈ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ وہ شاید مجھ سے کچھ اور سننا چاہتی تھی، محبت بھری باتیں، تعریفی جملے، لیکن میرے اندر ایک خوف سا بیٹھا ہوا تھا۔ اب میں بار بار دروازہ کھول کے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ کیا سوچتی؟ میں نے بات کی ابتدا وہیں سے کی جہاں سے زیادہ تر لوگ کرتے ہیں۔ دیکھو میں اس گھر کا بڑا ہوں، میرے والدین حیات نہیں ہیں، اس لیے اپنے چھوٹے بھائیوں کو میں نے اپنی اولاد کی طرح پالا ہے۔ تم سے میں یہی امید کرتا ہوں کہ تم اس گھر کو اپنا گھر سمجھو اور میرے بھائیوں کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھنا۔ گو عمر میں وہ تم سے بڑے ہی ہیں، صرف عاصم ہی تم سے چھوٹا ہوگا، لیکن رشتے میں تم بڑی ہو۔ اس نے شاید میری باتیں مجبوراً سنی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ باتیں تو بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، آپ اور کچھ نہیں کہیں گے؟ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کہیں وہ کمبخت کان لگا کے نہ بیٹھے ہوں۔ میں نے کہا کیا کچھ اور کیا کہوں؟ کہنے لگی وہی نا جو ناول میں ہیرو ہیروئن سے کہتا ہے۔ آپ نے تو یہ بھی نہیں بتایا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ جب بھی وہ ایسے جملے بولتی تو میں دروازے کی طرف دیکھنے لگتا۔ آپ ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ میری طرف دیکھ کے بات کریں نا۔ میں نے کہا ہاں تم بہت اچھی لگ رہی ہو، بہت پیاری۔ اچھا اب سوتے ہیں۔ میری بات سن کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کیا مطلب سوتے ہیں؟ میری سہیلی تو کہہ رہی تھی کہ بڑی عمر کے شوہر بیوی پہ جان چھڑکتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، اور آپ ہیں کہ آپ کو کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے مجھ میں۔ اس نے نروٹھے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل میں سیدھا سادہ سا بندہ ہوں، مجھے زیادہ تعریفیں کرنی نہیں آتی۔ اس نے اپنا رخ بدلا، تکیہ درست کیا اور دوسری جانب کروٹ لے کے لیٹ گئی۔ میں نے موقع غنیمت سمجھا، اپنی سائیڈ کا لیمپ بجھایا۔ جیسے ہی اس کے قریب ہونے لگا اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ دور رہیں مجھ سے۔ میں نے کہا کیوں؟ کیا بھلا کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ یہ کہتے اس کی سسکیاں شروع ہو گئیں۔ میں تو گھبرا کے رہ گیا۔ عریشہ ادھر دیکھو، میری طرف ادھر دیکھو۔ میں دھیرے دھیرے بات کر رہا تھا۔ نہیں مجھے نہیں سننی آپ کی بات، آپ بہت ان رومانٹک ہیں، مجھے تو شادی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے اس کا رخ اپنی طرف کیا، اس کے بہتے آنسو صاف کیے، اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کی سسکیاں تھیں کہ تھم ہی نہیں رہی تھیں۔ اس کے کان کے قریب ہو کے میں نے کہا تمہاری آنکھیں بہت پیاری ہیں، لیکن ان سے بہنے والے آنسو مجھے پسند نہیں ہے، اور تمہارے رخسار پہ یہ کالا تل تمہارے چہرے کی دلکشی کو اور بھی بڑھا دیتا۔
میری تعریف پہ شرمانے لگی اور میں اس میں کھونے لگا۔ پہلی بار احساس ہوا کہ دنیا کا کتنا حسین رشتہ ہے یہ، اپنا آپ مکمل سا لگنے لگا تھا۔ صبح کمرے میں سورج کی کرنوں نے کمرے کو روشن کیا۔ میری آنکھ کھلی تو عریشہ میرے ہی بازو پہ سر رکھے بے فکری سے سو رہی تھی۔ اس کا بکھرا بکھرا روپ دیکھ کے دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ اس کے چہرے سے بالوں کی بکھری لٹوں کو ہٹا کے میں نے اس کے نازک ہونٹوں کو چھوا۔ اس کی آنکھ کھلی، چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی۔ میں نے کہا تم نہا کے تیار ہو جاؤ، میں تب تک ناشتے کا انتظام کرتا ہوں۔ میں بیڈ سے اٹھ گیا، نہا کے کپڑے تبدیل کیے، کمرے سے باہر نکل گیا۔ شارق سے حلوہ پوری لانے کا کہا تو کہنے لگا کیوں بھائی، ناشتہ تو آپ کے سسرال سے آنا چاہیے، ہم کیوں لانے لگے؟ میں نے کہا میں کیوں عریشہ کے والد پہ بوجھ ڈالنے لگا؟ جب میں کماتا ہوں تو میں ناشتہ خود منگوا سکتا ہوں۔ ثاقب بھی بول پڑا، بڑے بھیا جب آج تک ہمارے گھر میں ناشتہ بازار سے نہیں آیا تو آج بھی نہیں آئے گا۔ ویسے بھی بھابھی کو پتا تھا گھر میں کوئی خاتون نہیں ہے، آپ ان سے کہیں نا وہ ناشتہ بنائے۔ میں نے کہا ابھی اس کی شادی کو 24 گھنٹے نہیں ہوئے، وہ کیوں کچن میں ناشتہ بنانے لگی؟ تم لوگوں کو نہیں لے کے آنا مت لے کے آؤ، میں خود لے آتا ہوں۔ پتہ نہیں میرے بھائیوں کو ہوا کیا تھا، دیکھ لیا ہم نے بڑے بھیا آپ کے رنگ، ہمیں دوسرے ہی دن نظر آ گئے ہیں سب۔ ارے کیا آپ کے کہنے پہ وہ ہم 4 لوگوں کا ناشتہ نہیں بنا سکتی؟ بڑے افسوس کی بات ہے، آپ ابھی سے اس سے کام نہیں کروا سکے، آگے کیا کروائیں گے؟ آپ کے سر پہ بیٹھ کے ناچے گی اور دیکھ لیجئے گا ایک ایک کر کے ہمیں دھکے دے کے نکلوا دے گی اس گھر سے۔ شارق کہنے لگا ارے ایک ایک کر کے کیوں، محترمہ تینوں کو اکٹھا کک آؤٹ کریں گی۔ ثاقب کہنے لگا اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ اپنی بیوی سے ناشتہ بنوا کے دکھائیں، تب ہم مانیں گے کہ واقعی اس کی نظر میں آپ کی بھی کوئی وقت ہے۔ میں واپس اپنے کمرے میں آیا تو وہ اپنے گیلے بالوں کو کنگھا کر رہی تھی، میک اپ وہ کر چکی تھی۔ مجھے دیکھ کے مسکرائی، میرے سامنے کھڑی ہو گئی، اپنے دونوں بازو میرے گلے میں ڈال دیے۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ لگ تو بہت اچھی رہی تھی۔ میں نے کہا بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میں نے اس کے رخسار کو لبوں سے چھوا تو بلش کرنے لگی۔ آپ ناشتہ لے آئے؟ چلے میں لگا لیتی ہوں، اب آپ کے گھر میں کوئی خاتون تو ہے نہیں، اس نے خود ہی کہا۔ میں نے کہا عریشہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ تمہارے ہاتھ کا ناشتہ کریں تو میں اس لیے ناشتہ لے کے نہیں آیا۔ میری بات سن کے اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ پہلی صبح کو میں کچن میں نہیں جاؤں گی۔ وہ ناراض ہو کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے چوما۔ پلیز کیا میری اتنی سی بھی خواہش پوری نہیں کر سکتی؟ بنا دو نا۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ کچن میں لے کے گیا۔ یہ دیکھ کے میرے تینوں بھائی بڑے خوش ہوئے۔ ریشمی جوڑا اس نے پہن رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ انڈے فرائی کرتی، باہر سے ثاقب کی آواز آئی، بھابھی ہم لوگ پراٹھے اور آملیٹ کھاتے ہیں۔ حالانکہ عام دنوں میں وہ لوگ پراٹھے اور آملیٹ نہیں کھاتے تھے۔ جو ناشتہ جلدی میں بنتا تھا میں انہیں وہی بنا کے کھلا دیتا تھا۔ میں بھی کچن میں عریشہ کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا چلو تم آٹا گوندو، آملیٹ کے لیے پیاز ٹماٹر میں کاٹ دیتا ہوں۔ وہ اس پہ بھی خوش ہو گئی۔ ناشتہ اس نے سبھی کے ساتھ رکھا، پھر ان سے ہلکی پھلکی بات چیت بھی کرنے لگی۔ شام کو ولیمے کی ہلکی پھلکی تقریب تھی، اس کے گھر والے بھی آئے۔ کھانا میں نے بازار سے ہی منوایا تھا، دکان کی میں زیادہ چھٹی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے عریشہ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ اتوار کو میں شہر میں ہی اسے سیر و تفریح کے لیے لے جاؤں گا اور پھر کھانا ہم لوگ باہر سے کھائیں گے، اور وہ اسی پہ خوش ہو گئی تھی۔ 2 دن تو گھر میں کسی نے بھی صفائی نہیں کی۔ جب میں نے یہی بات ثاقب سے کہی تو کہنے لگا آپ نے تو کہا تھا آپ کی بیوی آئے گی تو وہ کرے گی، اب آپ بھابھی سے کہیں نا، بہت عیش کر لیا، اب آ جائیں اپنی ڈیوٹی پہ۔ رات کو جب میں کمرے میں گیا تو وہ اپنے ناخنوں پہ پالش لگا رہی تھی، بال بھی کھلے ہوئے تھے۔ میں نے کہا عریشہ تم نے برتن نہیں دھوئے تھے؟ کچن سے بڑی اسمیل آ رہی ہے، ہم لوگ رات کو برتن دھو کے سوتے ہیں۔ کہنے لگی تو کیا برتن میں دھوؤں گی؟ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے، گھر میں تم ہی ہو تو یہ سب تمہیں ہی تو کرنا ہے۔ کہنے لگی جی نہیں، میں کوئی ملازمہ تھوڑی ہوں، اتنے امیر ہیں آپ، کوئی ملازمہ رکھ لے جو کپڑے بھی دھوئے، برتن بھی دھوئے، صاف صفائی کر کے چلی جائے۔ اس نے ناخن پالش کی شیشی بند کی اور ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں رکھ دی۔
میں نے کہا ہاں وہ تو ٹھیک ہے. کہنے لگی وہ تو ٹھیک ہے نہیں، یہی ٹھیک ہے. یہ کہہ کے وہ لیٹ گئی. میں کمرے سے باہر آیا، تب تک وہ تینوں اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے. بڑی خاموشی سے میں کچن میں آیا، سارے برتن دھوئے، کچن صاف کیا، پھر رات کو سارے گھر کی صفائی بھی کر دی. اب میں سوچ رہا تھا کہ صبح کہہ دوں گا کہ یہ ساری صفائی عریشہ نے کی ہے. تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جب میں کمرے میں آیا تو عریشہ کا موڈ بڑا خراب تھا. مل گئی آپ کو بھائیوں سے فرصت. میں کہتی ہوں آپ کے بھائی ننھے منھے بچے تو ہیں نہیں کہ جب تک آپ انہیں تھپ تھپائیں گے نہیں وہ سوئیں گے نہیں، یا پھر آپ ان کے منہ میں فیڈر دیتے ہیں. ٹائم دیکھا ہے آپ نے کیا ہو رہا ہے؟ پچھلے 1 گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں میں جسے بھولی بھالی معصوم سی لڑکی سمجھ رہا تھا وہ تو اپنے سے کئی عمر بڑی عورتوں کی طرح باتیں کرنے لگی تھی. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ دیکھیں جی، میں یہ سب سمجھتی ہوں، یہ جو آپ کے بھائی ہیں نا، یہ بھائی نہیں ہے، یہ فسادی ہیں، فسادی. آپ کو پتہ ہے دوپہر میں مجھ سے کیا کہہ رہے تھے؟ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، جب گھر کے کام کرنے پڑیں گے تو شادی کا سارا شوق پورا ہو جائے گا. ارے بھائی میں کام نہیں کروں گی. تم نے کہا تھا کہ بڑا گھر ہے، اچھا کھاتا پیتا گھرانہ ہے، لڑکے کے پاس 2 دکانیں ہیں، عیش کرو گی تم. عیش مجھے کیا ملا اپنے سے 12 سال بڑے شخص سے شادی کر کے؟ میں تو اس کی باتیں سن کے حیران تھا. میں نے کہا یہ تم بار بار میری عمر پہ چوٹ کیوں کرتی ہو؟ میں نے تمہارے باپ سے اپنی عمر چھپائی نہیں تھی. ہاں تو آپ نے میرے باپ کو یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ شادی کے بعد آپ مجھے ملازمہ بنائیں گے؟ میں نے تو اپنے دل کے ارمان بھی پورے نہیں کیے، ابھی تو میرے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ تک نہیں اترا. وہ رونے لگی. میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے، اسے اٹھا کے بیڈ پہ بٹھایا. میرے بھائیوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا. ارے میں یہ ابھی گھر کے کام کر کے آ رہا ہوں. دراصل ہمارے گھر میں ملازمہ پہلے بھی نہیں تھی، سب کام ہم لوگ مل جل کے ہی کرتے تھے. اب اگر میں نے ملازمہ لگا لی تو پھر وہ کہیں گے کہ میں جورو کا غلام ہو گیا ہوں. پلیز مجھے تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرو، تم سمجھنے کی کوشش کرو. اور اتنا زیادہ کام تو ہوتا بھی نہیں ہے، بس تم 1 دن صفائی کرو، 2 دن ایسے ہی نکل جاتا ہے. کہنے لگی میں کپڑے نہیں دھوں گی، آٹومیٹک مشین لے کے دو. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں کل ہی آٹومیٹک مشین لے دوں گا، اس میں ویسے بھی تمہارا کام آسان ہو جائے گا. کہنے لگی ٹھیک ہے. بڑی مشکل سے میں نے اسے راضی کیا، بڑے پیار سے، بڑے محبت سے، اور وہ راضی ہو بھی گئی. جب میں نے آٹومیٹک مشین لی تو میرے تینوں بھائیوں نے بڑا شور مچایا. آج تک تو یہ مشین گھر پہ نہیں آئی. بیوی کیا آئی، آپ کے رنگ ڈھنگ بدل گئے. لیکن میں نے ان کی باتوں پہ توجہ ہی نہیں دی. ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک بار میں گھر پہ آیا تو لڑائی جھگڑے کی آوازیں آ رہی تھی. جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو عریشہ کہنے لگی میں ان لوگوں کے لیے کھانا نہیں بناؤں گی. یہ لوگ مجھے باتیں سناتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ میں ملازمہ ہوں. مجھے بتائیں شایان، کیا میں ملازمہ ہوں؟ جب میں نے ثاقب، شارق اور عاصم کی طرف دیکھا تو نفی میں سر ہلانے لگے. ثاقب کہنے لگا جھوٹ بول رہی ہیں، یہ جان بوجھ کے ایسے کہہ رہی ہیں تاکہ آپ ہمارے خلاف ہو جائیں. کتنی جھوٹی لڑکی ہے یہ، بھائیوں کو آپس میں لڑوانا چاہتی ہے. عریشہ کہنے لگی میں سچ کہہ رہی ہوں شایان، جب آپ آتے ہیں تو ان لوگوں کے رنگ ڈھنگ بدل جاتے ہیں، اور پورا دن کبھی یہ کہتے ہیں ادھر آؤ لڑکی، ہمارے کمرے کی صفائی کیوں نہیں کی، جاؤ جا کے واش روم دھو، ابھی تک کھانا کیوں نہیں پکا، کبھی کہتے ہیں برتن صاف نہیں دھلے، ان برتنوں کو دوبارہ سے دھو. میں ان کی نوکرانی نہیں ہوں. میں نے کہا ثاقب تمہیں تمیز نہیں ہے کس انداز میں بات کرتے ہو تم اپنی بھابھی سے؟ وہ کہنے لگا کچھ بھی، یہ کچھ بھی کہے گی بھائی، آپ اس کی بات کا اعتبار کر لیں گے؟ ارے ہم آپ کے ماں جائے ہیں، ایک خون ہے ہمارا، ہم بھلا کیوں ایسی باتیں کرنے لگے؟ آپ کو لگتا ہے نا ہم جھوٹے ہیں، تو آپ آئیں ہمارے ساتھ. سامنے ڈائننگ ٹیبل پہ پلیٹ میں سالن پڑا تھا. کہنے لگا ایک نوالا لیں اس سالن کا، اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ یہ کیسا کھانا پکاتی ہے، بلکہ پکاتی بہت اچھا ہے. جب ہمیں کھانا دینے کی باری آتی ہے تو اس میں نمک مرچ تیز کر کے دیتی ہے. اس نے سالن سے ایک نوالا بنایا اور میرے منہ میں ڈال دیا. کھانے میں نمک مرچ اتنا تیز تھا کہ کھانے کے قابل نہیں تھا. میں نے وہ نوالا منہ سے باہر نکال دیا. کہنے لگا دیکھ لیا آپ نے؟ ثاقب کی بات سن کے میں نے عریشہ کی طرف دیکھا. وہ نفی میں سر ہلانے لگی. نہیں،
میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہو سکتا ہے اس نے خود ڈالا ہو۔ میں نے کہا وہ ایسا کیوں کرے گا عریشہ؟ دیکھو میں اپنے بھائیوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، جب تک میں زندہ ہوں وہ میرے ساتھ رہیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر تمہارے دماغ میں کہیں بھی یہ بات موجود ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو چھوڑ کے تمہارے ساتھ الگ ہو جاؤں گا، تو اس خیال کو اپنے دماغ سے نکال دو تو بہتر ہے۔ وہ بڑے غصے سے کمرے میں گئی، کمرے کا دروازہ بڑی زور سے بند کیا۔ ثاقب کہنے لگا دیکھ لیا آپ نے اس کے رنگ ڈھنگ، ابھی شروعات ہے بھائی، آگے دیکھیے گا کیسے تگنی کا ناچ نچواتی ہے آپ کو۔ اب یہ جھگڑے بڑھنے لگے، آئے روز مجھے یہی باتیں سننے کو ملتی۔ ایک تو میں دکان سے تھکا ہوا آتا، اوپر سے ہر روز ایک نئی بحث، کبھی عاصم کی شرٹ جلی ہوتی، کبھی کھانا جلا ہوتا۔ میں عریشہ سے پوچھتا تو وہ صاف مکر جاتی اور مجھ سے بھی ناراض ناراض رہنے لگی تھی۔ آپ مجھ سے پیار بھری باتیں کرتے ہی نہیں ہیں، پتہ نہیں کون سے شوہر ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں سے پیار بھری باتیں کرتے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ ابھی بھی وہ رومانٹک قسم کے رسالے پڑھتی ہے، اس کے تکیے کے نیچے ہمیشہ ایک رومانٹک قسم کا رسالہ ہر وقت موجود ہوتا تھا جو شاید فارغ وقت میں پڑھتی تھی۔ میں نے وہ رسالہ پکڑا اور اسے پکڑا دیا۔ میں نے کہا اس میں ہوتے ہیں اس قسم کے شوہر، پڑھ لو بیٹھ کے، مجھے کیا تانے دیتی رہتی ہو، کام ہوتا ہی کتنا ہے گھر کا۔ اپنے بھائیوں کی لاکھ مخالفت پہ میں نے تمہیں آٹومیٹک مشین لے کے دی، ذرا سے کپڑے استری کرنے پڑتے ہیں تو تم جلا دیتی ہو، کھانا یا تو جلا ہوا ہوتا ہے یا کچا ہوتا ہے۔ وہ رونے لگ گئی۔ آپ کو اپنے بھائیوں پہ بھروسہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب میں کرتی ہوں، آپ کے تینوں بھائی یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ میرے ماں باپ نے سوچا تھا کہ ساس سسر ہے نہیں، کوئی نند ہے نہیں، اس لیے ہماری بچی سکون کی زندگی گزارے گی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ تینوں مل کے میری زندگی اجیرن بنا کے رکھ دیں گے۔ ایک بار میں گھر آیا تو بہت شور کی آواز آ رہی تھی، یہاں تک کہ محلے والے مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں اندر آیا تو وہی روز کی بحث، لیکن اس بار عریشہ بھی اونچے لہجے میں ان تینوں کو دو بدو جواب دے رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہو تم لوگ، انسان ہو یا جانور ہو؟ وہ کہنے لگی شایان یا تو یہ لوگ یہاں پہ رہیں گے یا میں۔ یہ سن کے ثاقب کہنے لگا سن لیا بھائی آپ نے، سن لیا سچ اس کی زبان سے نکل آیا، یہ ہمیں یہاں سے نکلوانا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے ہم یہاں سے دفع ہو جاتے ہیں، آپ رہیں اپنی بیوی کے ساتھ یہاں پہ خوش۔ میں نے کہا تم لوگ کہیں نہیں جاؤ گے عریشہ، آج کے بعد تم نے اگر یہ کہا تو میری بات یہیں تک پہنچی تھی کہ وہ چلائی۔ میں آپ سے صاف کہہ رہی ہوں، یا تو آپ کے بھائی یہاں رہیں گے یا پھر میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ لوگ بہت بدتمیز ہیں، پتہ نہیں میں انہیں کیوں برداشت کر رہی ہوں، لیکن آج میری برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے، جاتے ہیں تو جائیں یہاں سے، ارے ہٹے کٹے مشٹنڈے ہیں، کہیں پہ بھی رہ سکتے ہیں۔ اس کے منہ سے یہ سن کے میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا، وہ گرتے گرتے بچی، اور پھر میں فوراً اس کی طرف لپکا، اپنے کیے پہ ایک دم افسوس بھی ہوا۔ میں نے کہا عریشہ میری بات یہیں تک پہنچی تھی جب اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا۔ یہ دیکھ کے میرے تینوں بھائیوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹیں۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ کیا سمجھا تھا آپ نے مجھے کہ جیسا رکھیں گے میں رہ لوں گی؟ آپ مجھے تھپڑ ماریں گے اور میں کھا لوں گی؟ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ رہیں۔ وہ کمرے میں چلی گئی۔ ثاقب کہنے لگا توبہ توبہ، کیا دور آ گیا، ارے ہاتھ اٹھا لیا شوہر پہ، ذرا بھی عزت نہیں اس کی نظر میں۔ میں تو کہتا ہوں بھائی کھڑے کھڑے دے دیں طلاق، اکڑ تو ایسے دکھا رہی ہے جیسے کروڑوں کا جہیز لے کے آئی ہو۔ میرے اندر تو جیسے آگ سی لگ گئی تھی، اتنی بڑی اہانت، وہ بھی اپنے بھائیوں کے سامنے، جن کی آج تک میرے سامنے نظر اٹھانے کی ہمت نہیں تھی، وہ آج مجھے باتیں سنا رہے تھے۔ جب وہ باہر آئی تو اپنے کپڑے بیگ میں ڈالے ہوئے تھی۔ مجھے میرے گھر چھوڑ کے آئے شایان۔ میں نے کہا میں نے تمہارا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، تمہارا ملازم نہیں ہوں میں، تمہیں گھر چھوڑ کے جانا ہے شوق سے جاؤ، لیکن یہ سوچ کے جانا کہ میں تمہیں کبھی واپس نہیں لے کے آؤں گا۔ وہ قدم آگے بڑھا چکی تھی، اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں نے کہا میں تمہیں لینے کبھی نہیں آؤں گا،
اور نہ میں تمہیں کبھی طلاق دوں گا. میرے نام پہ بیٹھی رہنا وہیں پہ. بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا. میں اس قدر غصے میں تھا کہ میری عقل شاید کام کرنا چھوڑ چکی تھی. غصے میں وہ بھی تھی، اس لیے وہ گھر سے باہر نکل گئی. میں بھی غصے سے اپنے کمرے میں آ کے دروازہ بند کر کے لیٹ گیا. 1 گھنٹے کے بعد تینوں میرے کمرے میں آئے. ہاتھ میں ٹرے پکڑی ہوئی تھی، کھانا بنایا ہوا تھا. بھائی آپ کھانا کھائے، آپ اپنا دل برا نہ کریں. ارے وہ لڑکی تھی ہی غریب گھرانے کی. اس نے یہ سوچا کہ یہاں آ کے وہ اپنی من مرضی چلائے گی. ہم لوگ کہتے ہی کیا تھے بھابھی کو، بھابھی بھابھی کہتے تھے، ہمارا منہ نہیں تھکتا تھا. لیکن اسے عزت راس ہی نہیں تھی. آپ نے کتنی سہولت دی اسے، آٹومیٹک مشین لا کے دی، پھر بھی ہمارے کپڑے نہیں دھوتی تھی. ہم نے تو کبھی آپ کو بتایا ہی نہیں تاکہ آپ لوگوں کی زندگی خراب نہ ہو. صفائی بھی ہم خود کرتے تھے، کپڑے بھی ہم دھوتے تھے، بس ایک کھانے کو مانگتے تھے، وہ بھی ایسا پکاتی تھی کہ کھانے کے قابل ہی نہ ہو. میں نے کہا مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں سننا. شارق کہنے لگا بھائی اگر اسے آپ سے محبت ہوتی نا تو جاتی ہی نہ. بس یہی ایک بات میرے دل میں بھی اٹکی ہوئی تھی. اسے یہ یاد تھا کہ میں نے تھپڑ مارا جس کا اس نے بدلہ بھی لے لیا تھا. اسے یہ یاد نہیں تھا کہ میں نے اسے کتنا چاہا ہے. اسے پیار بھی تو کیا تھا، اس کا احساس بھی تو کرتا تھا، اس کے ساتھ مل کے کام کرواتا تھا. حالانکہ دکان سے تھکا ہوا آتا تھا لیکن پھر بھی اس کے دل کی ہر بات سنتا تھا، مانتا بھی تھا. کیا تھا میرے لیے رک جاتی، لیکن نہیں رکی. شاید اپنی کم عمری کا زوم تھا، ہر بار مجھے بڑی عمر کا تانا دیتی تھی. بہرحال وقت گزرنے لگا. 6 مہینے گزر گئے. نہ میرے ساس سسر نے رابطہ کیا، نہ عریشہ نے، نہ میں نے پلٹ کے اس کی خبر لی. ثاقب کی نوکری لگ گئی تھی. شارق یونیورسٹی کے آخری سیمسٹر کے پیپر دے رہا تھا. امید تھی کہ اس کی بھی اچھی نوکری لگ جائے گی. نوکری لگنے کی دیر تھی کہ ثاقب کہنے لگا بھائی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اور آپ دیکھ لیجئے گا اپنی بیوی سے میں کیسے گھر کے سارے کام کرواتا ہوں. مجال ہے وہ میرے سامنے زبان بھی چلائے. میں نے ثاقب کی شادی کر دی. عریشہ بہت یاد آتی تھی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس نے پلٹ کے نہیں دیکھا، کبھی فون تک نہیں کیا. ایک بار فون ہی کر دیتی، ایک بار کہہ دیتی کہ مجھے لینے آ جائے، میں چلا جاتا. شاید اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا. بہرحال ثاقب کی بیوی آئی تو شروع میں سارے کام کرتی تھی، اور ثاقب کہتا تھا دیکھا بھائی، دیکھا آپ نے، ایسی ہوتی ہیں بیویاں، پڑھی لکھی ہے نا، اس لیے اسے پتہ ہے کہ گھر کیسے چلانا ہے. اس جاہل کو کیا پتہ تھا. لیکن 1 مہینے بعد ان دونوں کے کمرے سے لڑائی کی آوازیں آنے لگی. میں یہ نہیں سنبھال سکتی، تمہارے بھائیوں کا گھر کا اتنا کام میں اکیلی نہیں کر سکتی. تب پہلی بار ہمارے گھر میں ملازمہ رکھی گئی. شارق کو تو اپنی یونیورسٹی کی ہی کسی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے اس نے بھی شادی کی ضد پکڑ لی. میں نے اس کی بھی شادی کر دی. دونوں کی بیویاں ویسی ہی تھیں جیسی عریشہ. بس فرق یہ تھا کہ میں نے اپنے چھوٹے بھائیوں کی باتوں میں آ کے عریشہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا. جب بھی وہ میک اپ کر کے باہر آتی تھی تو میرے تینوں بھائیوں کو اعتراض ہوتا تھا، کیسی بے شرم لڑکی ہے، جوان جہان دیور گھر میں موجود ہیں، سج سنور کے باہر آتی ہے. اور میں پیار سے اس سے کہتا تھا کہ عریشہ پلیز کمرے میں میک اپ کر لیا کرو، میرے لیے تیار ہوتی ہو تو بس پھر کمرے کی حد تک ہی سجا کرو. لیکن ان کی بیویاں یوں تیار ہو کے کمرے سے نکلتی تھیں جیسے کہیں دعوت پہ جانا ہے. گھومتے تھے، پھرتے تھے، ہنستے تھے، لیکن میری زندگی ویران ہو کے رہ گئی تھی. ایک بار میں نے کھانا کھایا تو کھانا بہت بد ذائقہ تھا. میں نے کہا یہ کھانا کس نے بنایا ہے؟ تو ثاقب کی بیوی کہنے لگی میں نے بنایا بڑے بھیا. کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ کھانا بنایا ہے، ایسے بناتے ہیں، ذرا بھی ذائقہ نہیں ہے. اس کا منہ بن گیا. ثاقب کہنے لگا کیا ہو گیا آپ کو؟ ایک تو بیچاری کچن میں اتنی گرمی میں کھانا پکاتی ہے، اور آپ ہے کہ آپ کے نخرے ختم نہیں ہوتے، جیسا پکایا ہے چپ چاپ کھا لیں. میں تو ثاقب کے تیور دیکھ کے ہی رہ گیا تھا. وہ فوراً سے مجھے ٹوکتا تھا، اپنی بیوی کو پلٹ کے کچھ نہیں کہتا تھا. ایک بار ثاقب اور شارق دونوں کی بیویوں کی لڑائی عاصم سے ہو گئی، یہاں تک کہ وہ دونوں عاصم کو برا بھلا کہنے لگی. میں بیچ میں بولا ہی نہیں، کیونکہ میری بات کی تو اب کوئی وقت ہی نہیں رہ گئی تھی.
تو عاصم نے اس وقت مجھے روتے ہوئے سب کچھ بتایا کہ تم لوگوں نے بڑے بھائی کا گھر بسنے نہیں دیا. عریشہ بھابھی کتنی اچھی تھی، ہمارے لیے اچھے اچھے کھانے بناتی تھیں، کام کرتی تھیں، لیکن تم لوگ کہتے تھے کہ اگر بڑے بھیا کا دل اپنی بیوی سے لگ گیا تو ہمیں فراموش کر دیں گے. تم لوگوں نے جان بوجھ کے جھوٹ بول بول کے بھائی کا دماغ خراب کیا، ان کا گھر برباد کر دیا. آج تم لوگ اپنی اپنی بیویوں کی باتیں مان رہے ہو، اب تم لوگوں کی مردانگی کہاں گئی؟ یہ سن کے میں اٹھ کے عاصم کے پاس آ گیا تو اس نے روتے ہوئے مجھے سب کچھ بتایا کہ عریشہ کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن افسوس کہ ان دونوں کو اپنے کیے پہ بالکل بھی افسوس نہیں تھا. میں چپل پہن کے گھر سے باہر نکلا اور پورے 2 سال بعد میں اپنے سسرال گیا. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ فہیم صاحب نے کھولا. مجھے دیکھ کے ان کے ماتھے پہ بل پڑے. یہاں کیا لینے آئے ہو میاں؟ میں نے کہا میں عریشہ کو لینے آیا ہوں. کہنے لگے خیال آ گیا تمہیں اپنی بیوی کا. اب کیوں آئے ہو؟ یقیناً بھائیوں سے ٹھوکر کھا کے تمہیں بیوی کا خیال آیا ہوگا. میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے. خدا کے لیے انکل مجھے اندر آنے دے، میں اپنی بیوی کو لے کے اپنے گھر جانا چاہتا ہوں. میں اسے الگ رکھوں گا، کسی بھائی کے ساتھ نہیں رکھوں گا. وہ دروازے سے پیچھے ہٹے تو ایک چھوٹا سا بچہ ابا ابا کہتا ہوا فہیم صاحب کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹ گیا. انہوں نے اسے گود میں اٹھا لیا. تبھی کمرے سے عریشہ باہر آئی. پہلے سے کافی کمزور لگ رہی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے. ادھر آؤ ذرا. تو ذیشان تم سے میں نے کہا تھا نا کہ میری مشین کو ہاتھ مت لگانا. ابا آپ نے اسے بہت سر چڑھا رکھا ہے. میں سلائی کر رہی تھی اور یہ مشین کا دھاگا توڑ کے آ گیا ہے. اگر اس کے ہاتھ میں لگ جاتی تو. اس کی نظر اب مجھ پہ پڑی تو وہ اپنی باتیں بھول گئی. یکٹک میری طرف دیکھنے لگی. میں بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا. پھر جلدی سے تیز قدموں سے اپنے باپ کے پاس گئی، ذیشان کو گود میں پکڑا اور اندر کمرے کی طرف چلی گئی. ابا ان سے کہیں کہ یہاں سے چلے جائیں. وہ میرا بچہ تھا اور مجھے خبر تک نہیں تھی. خبر تب ہوتی جب میں خبر لیتا. میں اس کے پاس آ گیا. عریشہ یہ میرا بیٹا ہے، تم نے بتایا تک نہیں؟ نہیں یہ میرا بیٹا ہے. آپ نے تو گھر سے نکال دیا تھا نا، آپ واپس جا سکتے ہیں. آپ کی اولاد آپ کے 3 بھائی ہیں، جائیں اور جا کے انہیں پالیں. میں انہیں چھوڑ کے آیا ہوں، تم چلو میرے ساتھ. لیکن اس نے نفی میں سر ہلایا. اب نہیں شایان، اب نہیں. اب میں نے آپ کے بغیر جینا سیکھ لیا ہے. ساتھ میں رو رہی تھی. میں اس کے سامنے جا کے کھڑا ہوا. لیکن میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا. میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، سر جھکایا. مجھے آخری دفعہ معاف کر دو. خدا کی قسم دوبارہ کبھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا. میں نے اس کی گود سے بچہ پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ پیچھے ہٹ گئی. میں نے کہا نا مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کل پھر کسی کی باتوں میں آگے مجھے تھپڑ ماریں گے اور میں آپ کا تھپڑ کبھی بھی نہیں کھاؤں گی. میں نے کہا میں نہیں ماروں گا. اچھا اسے تو مجھے دے دو، میں اپنے بیٹے کو سینے سے لگانا چاہتا ہوں. میرا دل مچل گیا تھا لیکن وہ پیچھے ہٹ گئی. نہیں یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، آپ کے بھائی آپ کے سگے ہیں، جا کے ان کو سینے سے لگائیں. میں نے کہا معاف کر دو مجھے. میرا سسر بھی میرے پاس آ گیا. میری ساس بھی کمرے سے باہر آ گئی. بیٹا تمہیں لینے آیا ہے تو چلی جاؤ، اکیلی بچے کو کیسے سنبھالو گی؟ جاؤ بیٹا اپنے گھر جاؤ. تو رونے لگی. اپنے باپ سے بھی انکار کر رہی تھی اور میں ضد کیے بیٹھا تھا کہ میں اسے لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا. مجبوراً اسے میرے ساتھ جانا پڑا. جب میں عریشہ کو لے کے اپنے گھر آیا تو میرے بھائی حیران تھے. میں اسے کمرے میں لے کے آیا. پھر اوپر کا پورشن جو میں نے کرائے پہ دے دیا تھا، کرایہ دار سے میں نے کہا کہ اسی مہینے گھر خالی کر دیں. 3-4 دن میں ہی گھر خالی ہو گیا تھا. عریشہ کو میں نے اوپر کے مکان میں رکھا. اپنے حصے کی آدھی جائیداد میں نے اپنے نام کروائی، باقی اپنے بھائیوں میں بانٹ دی. عاصم عریشہ سے معافی مانگ چکا تھا، اس لیے وہ ہمارے ساتھ رہتا تھا. جب تک اس کی شادی نہ ہو جاتی دونوں بھائی الگ ہو چکے تھے. لیکن عریشہ بدل چکی تھی. اب وہ والہانہ طریقے سے مجھ سے پیار کرتی ہی نہیں تھی. میرے قریب نہیں آتی تھی، رومانٹک رسالے نہیں پڑھتی تھی. ہر بار مجھے اس کے پاس آنا پڑتا تھا. جب میں اس کے قریب ہوتا تو آنکھیں بند کر لیتی تھی. اس نے مجھے کبھی منع نہیں کیا لیکن کبھی میرے پیار کا جواب پیار سے نہیں دیا.
شاید وہ اس تھپڑ کو بھول نہیں پائی تھی۔ ہم جسے ایک ذرا سا تھپڑ کہتے ہیں وہ شاید ہمارے رشتے میں کافی گہری دراڑ ڈال دیتا ہے۔ شاید کبھی اس کا دل مجھ سے صاف ہو جائے، شاید وہ پہلی سی محبت مجھے دے سکے۔ بہرحال آپ سے یہ کہنا ہے کہ بڑے بھائی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو فراموش کرتے ہیں۔